سوشل میڈیا پہ یا ٹک ٹاک پہ جب وہ اسلام جس طرح پھیل رہا ہے، جس طرح اسلام کے بارے میں بات ہوتی ہے، کوٹس دی جاتی ہیں، کیسا لگتا ہے آپ کو؟ یہ کیا صحیح ہے یہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا جب فتنوں کی اتنی زیادہ کثرت ہوگی کہ صبح کے وقت میں بندہ مسلمان ہوگا اور شام کے وقت وہ کافر ہوگا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک لمحے کے اندر اگلے بندے کی عزت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی جاتی ہیں۔ عزت نفس کا قتل عام ہو رہا ہے جو اس وقت کیا جا رہا ہے۔ بچی نے ایک سوال پوچھا تو انہوں نے طاغوت کا ذکر کر دیا۔ یہ طاغوت کیا چیز ہے اور یہ کیا انہوں نے ذکر کر دیا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تو تم جاہل ہو؟ کہ جو آپ کو دین بتا رہا ہے، جو دین ایک انسان، وہ مرد ہے یا عورت، اس کے وجود کے حوالے سے جو دین کے معاملات ہیں، دین کے حوالے سے رہنمائی ہے، وہ اس انسان کو پتہ ہونی چاہیے۔ وہ تمام معاملات جس کا تعلق اس کی عبادات کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں آتی اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کو نہیں آئے گی وہ، تو میں نے زج کرنے کے لیے وہ آپ کے سامنے کہہ دینی ہے۔ اے میری گل کا جواب نہیں دے سکیا تے اتنا بڑا سوال پوچھتا پیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ جی آپ نے عورتوں کو جاہل کہا، 95% عورتوں کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا علم بہت ہے، انہوں نے کتابیں بہت پڑھی ہیں۔ دین روایت کی بنیاد پہ قائم ہے اور روایت کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، تو دین ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری خواہشات کے مطابق ہوگا۔ کسی کو پوچھو مفتی تقی عثمانی کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ نوجوان نسل کو پوچھیں، ان کو نہیں پتا، حالانکہ وہ کتنے بڑے مولم ہیں۔ نوجوان نسل ان لوگوں کو کوٹ کرتی ہے۔ جب وہ لبرلز میں ہوتے ہیں نا تو دین کی بات بڑی اچھی ہو رہی ہوتی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام زہیب بٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دل کی بات زہیب بٹ کے ساتھ۔ میری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم آپ کے لیے بہترین مہمان لے کر آئیں یہاں پر، تاکہ آپ ان کی بات سن سکیں، ان کی بات سے کچھ سمجھ سکیں، ان کے بارے میں کچھ جان سکیں۔ اور میں کوشش یہ بھی کرتا ہوں کہ ایسے علماء کو، ایسے اسکالرز کو، ڈاکٹرز کو بھی لے کے آئیں جن کی بات آپ سننا چاہتے ہیں یا جن کی بات سننے سے آپ کی لائف میں تبدیلی آ سکے۔ تو آج میرے جو مہمان ہیں وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی ہیں اور میرے بڑے بھی ہیں، محترم بھی ہیں۔ ڈاکٹر محمد راغب نعیمی صاحب یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ؟ ورحمۃ ٹھیک اللہ۔ ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے حضرت۔ میں آپ سے نا ویسے میں بات بھی کرنا چاہ رہا تھا، خود آ کے بھی پوچھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ میں ابھی کچھ انٹرویوز دے کے آیا، کچھ بات کر کے آیا، وہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، ابھی آپ نے ریسنٹ واقعہ سنا ہوگا، ساحر ادیم صاحب ہیں اور خلیل الرحمان قمر صاحب ہیں، بڑے بڑے ڈائریکٹر ہیں، رائٹر ہیں، اور ان کے ساتھ ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی، اس میں مذہب کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی، اور وہ مذہب کی بات چیت جن سی تھی نا، میں ہمیشہ آپ سے رابطہ کرتا ہوں جب مجھے مذہب کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، میں آپ سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ حضرت مجھے اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو ریسرچ ہے یا جو آپ پڑھتے ہیں یا جب دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، آپ مجھے اس کے بہترین حل بتا سکتے ہیں، اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ سوشل میڈیا پہ یا ٹک ٹاک پہ جب وہ اسلام جس طرح پھیل رہا ہے، جس طرح اسلام کے بارے میں بات ہوتی ہے، کوٹس دی جاتی ہیں، احادیث بتائی جاتی ہیں، واقعات کوٹ کیے جاتے ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے، کیسا لگتا ہے آپ کو؟ یہ کیا صحیح ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ دیکھیے بٹ صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا جب فتنوں کی اتنی زیادہ کثرت ہوگی کہ صبح کے وقت میں بندہ مسلمان ہوگا اور شام کے وقت وہ کافر ہوگا، اور شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کے وقت وہ کافر ہوگا۔ فتنوں کا اتنا کثیر تعداد میں وقوع پذیر ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اور یہ وہی دور کی طرف اور ہو جانا۔ ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو کسی شخص کی عزت محفوظ ہی نہیں رہی ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک لمحے کے اندر اگلے بندے کی عزت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی جاتی ہیں، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہم حق بول رہے ہیں۔ ارے بھائی، یہ حق نہیں ہے، یہ دوسرے کا عزت نفس کا قتل عام ہو رہا ہے جو اس وقت کیا جا رہا ہے، اور وجہ ہے وہ تمام کے تمام قانونی ضابطے جو اختیار کیے جا رہے ہیں اس قسم کی حد کے عزت کو روکنے کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے حضرت۔ حضرت یہ اب اسی اسپیسیفک کانٹیکٹ اس میں واقعے پہ آتے ہیں، ان میں وہ کہتے ہیں طاغوت کا اگر پتہ نہیں، وہ بچی نے ایک سوال پوچھا، وہ بچی کے بارے میں کہتے ہیں وہ سما کی اپنی تھی، وہ پلانٹڈ تھی، جو بھی تھی، لیکن بچی نے ایک سوال پوچھا تو انہوں نے طاغوت کا ذکر کر دیا۔ یہ طاغوت کیا چیز ہے اور یہ کیا انہوں نے ذکر کر دیا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تو تم جاہل ہو؟ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا اس کا۔ دیکھیے، دین کی بنیادی فہم اور دین کا بنیادی معاملہ جو کسی بھی انسان کے لیے جاننا ضروری ہے، وہ عبادات
اس آدمی کے اسپیسیفک میٹرز، اگر مرد ہے تو مرد ہونے کے اعتبار سے، خاتون ہے تو خاتون ہونے کے اعتبار سے، کیسے میٹرز حضرت تفصیل سے بتائیں، میں سمجھ نہیں پایا. جن کا تعلق اس کے اپنے وجود کے ساتھ ہے. اچھا، یعنی کہ جو آپ کو دین بتا رہا ہے. جو دین ایک انسان، وہ مرد ہے یا عورت، اس کے وجود کے حوالے سے جو دین کے معاملات ہیں، دین کے حوالے سے رہنمائی ہے، وہ اس انسان کو پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. بحیثیت مرد مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے پاکی کیسے حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے. میں نے اپنے آپ کو کس طریقے سے علائشوں اور غلاظتوں سے پاک رکھنا ہے. یعنی کہ شریعت کا پابند ہونا چاہیے. شریعت کا پابند، اور یہ پھر جسمانی پاکی بھی اور ذہنی، فکری اور باطنی پاکی بھی، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام معاملات جس کا تعلق اس کی عبادات کے ساتھ ہے، وہ اسے پتہ ہونے چاہیے. مرد پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیسے عبادت کرنی ہے، کب کرنی ہے. خاتون ہے تو پتہ ہونا چاہیے میں نے کب عبادت کرنی ہے اور کب عبادت نہیں کرنی ہے، اور کس طریقے سے میں نے عبادت کرنی ہے، چاہے نماز ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے زکوٰۃ ہے، چاہے حج ہے. خاتون عمومی طور پہ ہمارے ہاں اکثر خواتین ہاؤس وائف بنتی ہیں، تو ہاؤس وائف بننے کے اعتبار سے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے کس طریقے سے گھر کی حفاظت کرنی ہے، بچوں کے معاملات کو لے کے چلنا ہے، اور اس بات کو یقین بنانا ہے کہ وہ حقیقت میں اپنے شوہر کے ساتھ جس اخلاص کا شریعت اسے تقاضا کرتی ہے، وہ اسی اخلاص کو پیش کرے. ٹھیک ہے حضرت. اچھا، اب رہا وہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا، طاغوت. دیکھیے، اگر آپ کو کوئی چیز نہیں آتی اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کو نہیں آئے گی وہ، تو میں نے زج کرنے کے لیے وہ آپ کے سامنے کہہ دینی ہے. اپنی بڑائی، اگلے بندے کو نچائی دکھانے کے لیے میں نے کوئی ایک ایسا لفظ، کوئی ایک ایسی بات کر دینی ہے جس کی وجہ سے وہ میری بات کا جواب نہ دے سکے، اور میں پھر ٹھٹھا کروں، دیکھو اے میری گل کا جواب نہیں دے سکیا تے اتنا بڑا سوال پوچھتا پیا ہے. اس کو یہ آتا نہیں ہو تو یہ سوال کر رہا ہے یہ والا. تو یہ ایک قسم کا حربہ ہے دوسرے آدمی کے کیے ہوئے سوال سے جو خفت ہو رہی ہے اس کو مٹانے کا. بالکل ٹھیک. جو اختیار کیا گیا. ہاں. اور عمومی طور پہ جو لفظ طاغوت ہے، وہ اگر آپ عام فہم خواتین سے پوچھیں گے تو جس نے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا ہوگا تو وہ تو شاید اس کا جواب دے لے آسانی کے ساتھ، اور جس نے نہیں پڑھا ہوگا وہ تو جواب نہیں دے پائے گی. اور ہمارے ہاں قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. بالکل قرآن کریم میں بالکل اس کا ذکر ہے. کس طرح ہے حضرت؟ مختلف آیات مبارکہ میں طاغوت کو شیاطین کے ساتھ جوڑا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور طاغوت کا مطلب ہے سرکشی، طاغوت کا مطلب ہے بغاوت، جو کہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتی ہے اور شیاطین میں سے بھی ہو سکتی ہے. اچھا، اب ظاہر بات ہے جسے قرآن کریم کا ترجمہ آتا ہوگا تو وہ اس کا جواب دے پائے گا. ہمارے ہاں قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنے کے اعتبار سے جو ٹینڈنسی ہے وہ ہمیں معلوم ہے کتنی ہے، اور اگر لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کر لیں تو وہ بڑی بات ہے. اب اسی کو باعث بنا کر اور اسی کو بنیاد بنا کر اس بچی سے یہ پوچھا گیا کہ تجھے طاغوت کا مطلب پتہ ہے کہ نہیں پتہ. اس نے کہنا تھا کہ مجھے نہیں پتہ. جب نہیں پتہ تو پھر وہ سوال جو اس کی طرف سے ہے وہ تو سائڈ پہ چلا گیا نا. اس نے کہا تھا کہ جی آپ نے عورتوں کو جاہل کہا ہے، 95% عورتوں کو جاہل کہا ہے. وہ تو اس کے بعد جاہل کہا گیا نا. نہیں، اس نے اس کو اس بات پہ کہا کہ آپ معافی مانگیں کہ آپ نے عورتوں کو جاہل کہا. اس کے بعد بتاتی ہوں، پھر وہ طاغوت پہ پھر آیا وہ شخص اس پہ. تو ظاہر بات ہے اس نے اپنی خفت کو مٹانا تھا نا. خفت کو مٹانے کے لیے جب تک اگلے بندے کو نیچا نہیں دکھائے گا کیسے مٹا پائے گا خفت کو. بالکل ٹھیک ہے. حضرت آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں، آپ اسلامی نظریات کی جو بات ہے اس کو کرتے ہیں. یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو اس طرح دین کے بارے میں اب بات کر رہے ہیں، اول تو مجھے ان سے اختلاف ہے کہ وہ صاحب شریعت ہی نہیں ہے. مجھے کسی طرح ان کے اندر شریعت نظر نہیں آتی. تو وہ جب دین کی بات کریں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم دین کی انٹرپریٹیشن شاید غلط نہ کر جائیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا علم بہت ہے، انہوں نے کتابیں بہت پڑھی ہیں، انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، انہوں نے پتہ نہیں کیا 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 ہوا، لیکن جو ان کی ظاہری حالت ہے وہ دیکھ کے مجھے کسی اینگل سے نہیں لگتا کہ وہ دین بتا سکتے ہیں. دیکھیے، ہمیں نا کسی کے ظاہر اور کسی کے باطن کا اس طرح گہرائی کے ساتھ جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. بہت واضح انداز میں تجسس کرنے سے
جاسوسی کرنے سے اور دوسرے کی ذات میں عیب تلاش کرنے سے منع کیا گیا۔ جی ٹھیک ہے۔ ایک صاحب اگر اس بات کو پوز کر رہا ہے کہ اسے بہت کچھ آتا ہے تو ٹھیک ہے، آتا رہے، لیکن اس کا عمل اس وقت خطرے سے خالی نہیں ہوگا جب وہ دین کی انٹرپریٹیشن، اپنی سوچ، اپنی فہم اور اس دین کی روایت سے ہٹ کر کرے جو کہ ہمیں سلف صالحین کے ہاں ملتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ سلف صالحین کے ہاں دین روایت سے جدا نہیں ہے، جی ٹھیک ہے۔ دین روایت کی بنیاد پہ قائم ہے اور روایت کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ آپ اسے کبھی بھی روایت سے الگ نہیں کر سکتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی آپ دین کو روایت کے ساتھ الگ کریں گے وہاں پہ آپ دین میں منہ شگافیاں داخل کر دیں گے، اور پھر دین آپ کے ہاں ایک لونڈی بن کے رہ جائے گی، یا یوں کہہ لیجئے موم کی ناک بن کے رہ جائے گی، جو اس کو جس طرف موڑنا چاہے وہ موڑ سکتا ہے۔ تو دین ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری خواہشات کے مطابق ہوگا، یا دین کو ہم اپنی خواہشات کے مطابق اس کی تعبیر کر سکتے ہیں۔ دین کی وہی تعبیر قابل قبول ہوگی جو کہ قرآن اور سنت کی بیس کے اوپر قائم ہوگی، بنیاد کے اوپر قائم ہوگی، اور جس کے اوپر فقہا نے اپنی آراء کو مرتب کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، وہ جو اب انہوں نے جس طرح کیا، آپ نے مجھے کہا کہ اب اس پہ بات نہیں کر سکتے کہ ان کی ظاہری کیسی ہے، اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دین کو سمجھتے ہیں تو وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، آپ نے کبھی سنا ان کو؟ میں نے کوئی 2-4 بار سنا ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو سن کے؟ اچھا، ایک تو بات یہ ہے کہ جو مجھے محسوس ہوا ہے، اگر 2-4 کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2-4 افراد ہیں، تو اگلے بندے کو وہ انسٹیگیٹ کرتے ہیں، غصے کے اوپر ابھارتے ہیں، اچھا۔ تاکہ ایسی بات کرتے ہیں کہ اگلا بندہ غصے میں آئے اور غصے میں آ کے کوئی بات کرے، ہاں، اور کچھ ان کو دے۔ پھر اس کے اوپر وہ اپنی بات کی بنیاد قائم کر لیتے ہیں، جو میں تھوڑا بہت میں دیکھ پایا ہوں۔ تو تو حضرت یہ دین کے لیے خطرہ نہیں ہے یہ چیز؟ یہ چینلز کے لیے تو ریٹنگ کا سامان مہیا کر رہا ہے، 100% ریٹنگ آپ کو مل رہی ہے اس طرح کے معاملات۔ تو لوگ اگر اس کو پسند کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ لوگ جو ان سے ہیں اگر اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے تو ہم ان کو اصل بات تو بتا ہی نہیں پائیں گے۔ دیکھیے، اصل بات آپ بتانے محلے کی، میں حضرت، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ محلے میں۔ بالکل آپ کی بات بجا ہے۔ دیکھیے، جس طریقے سے کوئی اپنی بات نئے کانٹیکس میں کر رہا ہے، اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی اپنی بات پرانے کانٹیکس میں بھی کرنے والا ہونا چاہیے۔ جی ہونا چاہیے۔ اور دین کسی کی میراث تو ہے نہیں، اور دین جو اس کے اندر گہرائی میں جانا چاہتا ہے وہ گہرائی میں جا سکتا ہے، لیکن دین کو جب آپ اپنی خواہشات کے تابع کرنا چاہیں گے تو پھر دین آپ کی خواہشات کے تابع نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک فرد جو کہ رویوں کو جانچنے کا ماہر ہے، جس کا بنیادی جو علم ہے، جو اس نے پڑھا ہے، وہ علم نفسیات کو پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، علم نفسیات کے ذریعے آپ اگلے بندے کی نفسیات کو اتھل پتھل کر کے رکھ دیں اور آپ اسے خوش کر دیں یا آپ اسے غصہ دلا دیں، تو یہ ماہر نفسیات اس بات کا بڑا بڑا ماہر ہوتا ہے اور وہ یہ کام کرنے کے اوپر قدرت رکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن پھر ایک ماہر نفسیات دین کا علم حاصل کرے، اور پھر مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو دین کو جاننے والا ہے وہ تو جب اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے جس کا تعلق دین کے لٹریچر کے ساتھ ہے تو وہ تو زیر زبر کا بڑا خیال کرتا ہے۔ جی حضرت، اور خیال کرنا بھی چاہیے۔ ایسے ہی ہے۔ اور اگر آپ کسی بھی ایسے لفظ کو جس کے زیر اور زبر کے ساتھ معنی کے اندر تبدیلی آ جائے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس صاحب کو تو دین کی لغت کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ جسے پھر دین کی لغت کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو وہ دین کا مفہوم کیا اخذ کرے گا۔ تو حضرت جو کافر اور کافر کا فرق نہیں ملوز خاطر رکھ سکتا۔ کافر اور کافر کہتے ہیں انکار کرنے والا، اصل لفظ عربی زبان میں کافر ہے، کافر نہیں ہے۔ تو جو کافر اور کافر کا فرق ملوز خاطر نہیں رکھ پائے گا تو میری تو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور کافر کسے کہتے ہیں؟ اب عام فہم لوگوں کے محاورے کے اندر لوگ چونکہ
عربی زیر ہے، لغت فے کے نیچے زیر ہے. عربی لغت کے اندر وہ مہارت نہیں رکھتے ہیں، تو پھر جیسے اردو میں یا پنجابی میں جو جس طرح بولتا ہے کافر. کافر، آپ پنجابی میں کافر ہی کہتے ہیں، ہاں لیکن حقیقت میں یہ لفظ کافر نہیں ہے، یہ کافر ہے. کافر. اور یہ کافر کفارہ سے ہے، اور کفارہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانے والا. کفارہ کا مطلب ہوتا ہے چھپا، اس نے چھپایا. کفارہ اس ایک آدمی نے چھپایا. کافر کہتے ہیں کسی چیز کو چھپانے والا، جو اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو چھپا رہا ہے، ظاہر نہیں کر رہا، اپنی زبان سے ظاہر نہیں کر رہا ہے، وہ کافر ہے، منکر ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو چھپانے والا ہے. اور یہاں جو ہمیں بتانے والے ہیں وہ جس طرح بتا رہے ہیں حضرت، میں اصل میں پریشان اس لیے ہوتا ہوں کہ نئی آنے والی نسل کی آپ تک یا علماء تک رسائی نہیں ہے. میں کسی کو پوچھوں مفتی تقی عثمانی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، نوجوان نسل کو پوچھیں، ان کو نہیں پتا. حالانکہ وہ کتنے بڑے معلم ہیں، وہ کتنے بڑے عالم ہیں، وہ دین کے بارے میں کتنی سمجھ رکھتے ہیں، دنیا ان کو مانتی ہے. بالکل ایسے ہی مفتی ہے. تقی عثمانی کو دنیا مانتی ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب کی مفتی مثال منیب الرحمان کی مثال اس کے سامنے، آپ کے سامنے ہے. اور لوگوں کو ان کا پتہ نہیں ہے جو دین کو سمجھتے ہیں، اور ان کا سب کو پتہ ہے. نوجوان نسل ان لوگوں کو ان کو کوٹ کرتی ہے، ان کے بارے میں بتاتی ہے. دیکھیے حدیث مبارکہ میں نا بالکل واضح انداز میں ہے کہ جو سوال کرنا ہے نا وہ اہل ذکر سے کرنا ہے. اور یہ بھی دیکھ لو کہ تم سوال کن لوگوں سے کر رہے ہو. کوئی ایسا نہ ہو کہ سوال تم ان لوگوں سے کر رہے ہو جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. سبحان اللہ، یہ بات بڑی ہے. ہمیں جو دین پوچھنا چاہیے وہ اس سے پوچھنا چاہیے جو خود صاحب ذکر ہو. صاحب ذکر بھی ہو، اور پھر وہ دین کو اس نے پڑھا ہو، دین کو دیکھا ہو، دین کی روایت کو سمجھتا ہو، اور دین کو روایت کے ساتھ لے کے چلنے والا ہو. ایسا تو نہ ہو کہ جو خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کرے. حضرت تو نوجوان نسل کو ہم کیسے اس طرح اب یہ دیکھیے حدیث مبارکہ میں ایک اور بات بڑی وضاحت سے بیان کی گئی. حدیث میں کہا گیا کہ قرب قیامت میں نا دین اٹھا لیا جائے گا. قرب قیامت میں یعنی کہ قیامت کے قریب آتے وقت دین اٹھا لیا جائے گا. یہ میں سمجھا نہیں اس بات کو. اب یہ بات لوگ بھی کہتے ہیں، کیا مطلب دین، کیا کتابیں ختم ہو جائیں گی، کیا قرآن ختم ہو جائے گا، کیا قرآن کریم کی تفاسیر ختم ہو جائیں گی؟ بھئی سمپل سی بات ہے، یہ دین جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ صاحب علم کے پاس ہے. یہ دین کا علم صاحب علم کے پاس ہے، صاحب فقہ کے پاس ہے، جس نے دین حاصل کیا ہے. اب جب وہی اس دنیا میں نہیں رہے گا جو کہ دین کی میراث کا حقیقی وارث ہے، اگر وہی اس دنیا میں نہیں ہوگا تو پھر دین کس کے پاس ہوگا؟ اور پھر دین انہی لوگوں کے پاس ہوگا جو پھر اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کے مطابق سوال کا جواب دے رہے ہوں گے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو حضرت یہ اب ہمارا فرض نہیں ہے، یہ آپ کا فرض نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو کاؤنٹر کریں اور نوجوان نسل جو ادھر جا رہی ہے ان کو کسی طرح راغب تو کریں اپنی طرف، کہ آپ کی طرف آئیں اور وہ آپ کو سنیں اور آپ کو دیکھیں. کیونکہ مجھے تکلیف اس لیے ہو رہی ہے یہ زیادہ کہ ہمارے بچے بھی یوٹیوب دیکھتے ہیں، ہمارے بچے بھی یہ سارا سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ایک سوائپ کریں یا ادھر کریں تو نیچے وہ لکھا ہوا آ رہا ہے اور نیچے اس بندے کی تصویر ہے، اور وہ بندہ جو ان سے آیا وہ ساحل ندیم صاحب وہ ہر جگہ پہ ہیں اور وہ دین کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور وہ جب دین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میں نے جو دیکھا ہے تھوڑا بہت جو میں نے ان کے بارے میں سنا ہے، جب وہ لبرلز میں ہوتے ہیں نا تو دین کی بات بڑی اچھی ہو رہی ہوتی ہے، اور جب کسی عالم کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا تو وہاں پہ ان کی لڑائی ہو جاتی ہے. ہاں، وہ لڑنے شروع کر دیتے ہیں. یہ بات میری کہ سمجھ تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ وہ بات کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا. اصل میں وہ چونکہ ماہر نفسیات ہیں نا تو وہ نفسیاتی حملہ کرتے ہیں. تو حضرت تو اس کا مطلب ان سے دین سیکھنا خطرناک ہو سکتا. وہ بہت سے جگہوں پہ اپنی ریسرچ یا اپنی توجیحات بیان کرنا چاہتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ ان کی ہر توجیح درست بھی ہو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو ایسے ہونا نہیں چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی دین کو بیان کرنا ہے وہ اس کا دیکھیے دین اصل میں ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ فرمان ہم تک پہنچا کیسے ہے؟ یہ فرمان پہنچا ہے ہم تک صحابی کے ذریعے. صحابی سے فرمان کس سے پہنچا؟ صحابی سے تابی کو پہنچا، تابی سے تبا تابی کو پہنچا، اور پھر اسی طریقے سے آج تک جو ہمارے پاس دین کا فرامین پہنچے ہیں یہ ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ پہنچے ہیں، جسے ستہ ہیں، جو 7 کتابیں ہیں، 6 کتابیں ہیں، یا ہمارے پاس 9 ہیں یا 9 اساترین کتابیں ہیں. یہ ہم تک کیسے پہنچی ہیں؟
یہ سینہ بسینہ آگے منتقل ہوتی ہوئی پہنچی ہیں، اور بیان کرنے والا اس بات کو بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے سنا، اور انہوں نے اپنے استاد سے سنا، پھر انہوں نے فلاں تابعی سے سنا، پھر انہوں نے تابعی سے سنا، پھر انہوں نے صحابی سے سنا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کو سنا جو آگے بیان کی جا رہی ہے. اور یہ پوری روایت دی یہ جاتی ہے، پوری روایت دی جاتی ہے، ان کے نام لکھے ان کے جاتے ہیں. نام لکھے جاتے ہیں. لیکن آج کل تو حضرت جب چلتے کوئی بیان کرتے ہیں تو وہ تو ایسے ہی بیان کر دیتے ہیں، اور ایسے بیان کرتے ہیں جیسے وہ اس وقت وہاں موجود تھے. کسی بھی حدیث کو بیان کرتے وقت میں نے بہت کم سنا ہے، اسپیشلی سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں میں سوشل میڈیا پہ پھیلنے والی باتوں کو، کہ وہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوتا، نہ وہ بولتے ہیں کہ یہ روایت کہاں سے ہے، کس نے سنا، کس نے اور کہا. ہونی چاہیے. جیسے قرآن کریم کی آیات مبارکہ کا ذکر کیا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے روایت کا بھی ذکر کیا جائے. یہ کون سی حدیث کی کتاب سے روایت کو لیا گیا ہے، اور کہاں سے لی گئی، اور اور کہاں کتنی سے، مستند ہے، اور کتنی کیا کہیں مستند ضعیف ہے. تو نہیں ہے. اور اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں اس طرح کے معاملات کے اندر ضعیف حدیثوں سے استشہاد کیا جاتا ہے، دلیل پکڑی جاتی ہے. اور ظاہر بات ہے عام فہم آدمی کو تو نہیں پتہ کہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے یہ ضعیف ہے یا یہ مضبوط حدیث ہے، یا یہ حدیث کے کس درجے کے اوپر ہے. حدیث کے کتنے درجے ہیں حضرت؟ دیکھیے کئی اعتبار سے درجے ہیں، راویوں کے اعتبار سے درجے ہیں، حدیث کے متن کے اعتبار سے اس کے درجات بیان کی جاتے ہیں. تو یہ تو جو اصول حدیث کی کتب ہیں اس میں تو بیسیوں اس کی اقسام کا ذکر ہے. حدیث کی حدیث صحیح ہے، حدیث مرفوع ہے، حدیث موقوف ہے، تو مختلف قسم کی احادیث. تو جو سب سے کمزور ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جو سب سے کمزور ہوتی ہے اسے حدیث ضعیف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا بسا اوقات ازمنہ قدیم میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے کوئی 150-200 سال کے بعد ایک حدیث گھڑنے والوں کا بھی ایک گروہ جو ہے وہ ابھرا، جنہوں نے اپنے اپنے قبیلے اور اپنے اپنے شخصیات کے مقام و مرتبے کو ابھارنے کے لیے حدیثیں وضع کی، اپنے پاس سے حدیثیں جوڑی. ظلم. حضرت امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ امام المحدثین ہیں اور حافظ الحدیث ہیں. حافظ الحدیث اس شخص کو کہا جاتا ہے جسے 5 لاکھ احادیث زمانی یاد ہو. ماشاء اللہ. آپ کا امتحان لیا لوگوں نے، علماء نے امتحان لیا، 100 حدیثیں آپ کے پاس پیش کی گئی، سامنے بیان کی گئی، یہ حدیث فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں. انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، ان میں سے ایک حدیث کو میں نہیں جانتا. پھر انہوں نے کہا جو پہلی والی حدیث ہے وہ حدیث اصل میں ایسی نہیں ایسی ہے، دوسری والی ایسی نہیں ایسی ہے، تیسری والی ایسی نہیں ایسی ہے. ان 100 کی 100 حدیثوں کو بیان کر کے کہا کہ ان حدیثوں میں کس حدیث میں کیا کمی اور کیا خامی ہے، کہ علماء نے حدیثوں کی روایت اور متن ان دونوں کو لے کے گڑ مڑ کر کے آپس میں پیش کر دیا تھا. تو علماء تو اس طرح تھے. حضرت یہ تو ظلم ہوا. تو اس لیے نا میں اور پھر نوجوان وہی ان کو مل جائیں اور وہ اس طرح سنا دیں. تو میں نا نوجوان نسل سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ آپ علم خاص طور پہ دین کا اس شخص سے حاصل کریں جو اپنی وضع قطع کے اندر آپ کو متدین بھی نظر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ روایت کے ساتھ جڑا ہوا بھی ہے.